اللہ تعالیٰ جس کو عذاب کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کا سیاسی شعور سلب کر لیتا ہے۔ یہ کسی اور کی بات نہیں بلکہ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی ہے۔ ایک جگہ پر انہوں نے فرمایا، خدا پرستی کی پہچان اس دنیا میں تو یہی ہے کہ خدا پرست انسان کو خدا کے سارے بندوں سے محبت ہو اور وہ خدا کی خوشنودی، اس کی مخلوقات کی خدمت اور اس کی بہبودی میں ڈھونڈے۔ پھر کہا کہ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ یہ کسی اور نے نہیں بلکہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا تھا۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی 12 محرم الحرام 1279 ہجری بمطابق 10 مارچ 1872 بروز جمعۃ المبارک کو سیالکوٹ کے ایک گاؤں چیاں والی میں اپنے والد کی وفات کے 4 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے والدین کے گھر جامپور ضلع ڈیرہ غازی خان چلی گئیں۔ 1878 میں 6 سال کی عمر میں جامپور میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ آپ نے اپنے تعلیمی عرصے میں ریاضی، الجبرا، اقلیدس اور تاریخ ہند سے متعلق علوم بڑی دلچسپی سے پڑھے۔ 1884 میں 12 سال کی عمر میں ایک نو مسلم عالم عبید اللہ مالیر کوٹلی کی کتاب تحفۃ الہند پڑھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے مصنف کے نام پر آپ نے اپنا نام عبید اللہ رکھا۔ والدین کی وفات کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کے والد انتقال کر گئے اور جب اس کے بعد چند برس ان کے دادا نے ان کو پالا۔ دادا کے گزرنے کے بعد ان کے نانا نے ان کی دیکھ بھال کی۔ پھر نانا کے انتقال کے بعد ان کے چچا نے ان کو اپنے سایہ میں لیا۔ اسی زمانے میں جامپور کے اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اسکول میں ان کے ایک آریہ سماجی ہندو دوست نے انہیں مالیر کوٹلا کے ایک نو مسلم عبید اللہ کی کتاب تحفۃ الہند پڑھنے کے لیے دی۔ اس کتاب نے انہیں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا شوق پیدا کیا اور انہوں نے اسلام کے بارے میں دوسری کتابوں کے مطالعے کے بعد خاموشی سے خود اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ اسلامی نام انہوں نے تحفۃ الہند کے مصنف عبید اللہ کے نام پر رکھا اور گھر سے بھاگ کر سندھ میں دین پور پہنچے، جہاں انہوں نے حافظ محمد صدیق بھرچونڈی والوں کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے مدرسے میں 1 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولانا سندھی نے دیوبند کے دارالعلوم میں داخلہ لیا اور مولانا رشید گنگوہی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد رہے۔ سن 1891 میں دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سکھر میں انہوں نے امروڑ شریف میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور بعد میں انہوں نے گوٹ پیر جھنڈے والے میں دارالشاد کے نام سے مدرسہ قائم کیا۔ سندھ کی سرزمین کو کیا علم تھا کہ اسلام کی خاطر اپنے مذہب اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر آنے والا یہ نوجوان روحانی ناطے سے اسے اپنا وطن قرار دے گا اور ساری عمر سندھی کہلانے میں فخر محسوس کرے گا۔ 1901 میں مولانا محمود الحسن نے عبید اللہ سندھی کو دیوبند بلایا اور عالم اسلام کے اتحاد اور ہندوستان کی آزادی کے لیے انقلابی جدوجہد شروع کرنے کے لیے ایک تنظیم جمعیت الانصار قائم کی۔ اس مقصد کے لیے شیخ الہند نے عبید اللہ سندھی کو کابل ہجرت کرنے کی ہدایت کی تاکہ وہاں ہندوستان کی آزادی کے لیے عسکری جدوجہد کے لیے امیر حبیب اللہ کی مدد اور حمایت حاصل کی جائے اور خود ترکی کے گورنر غالب پاشا کی حمایت اور مدد حاصل کرنے کے لیے حجاز روانہ ہو گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی 1915 میں جہاد کے جذبے سے سرشار خفیہ پولیس سے بچتے بچاتے کوئٹہ کے راستے 100 میل کی مسافت پیدل چل کر طے کی اور شرابک پہنچے، جہاں سے گائے اور بیل پر سوار ہو کر گندھار گئے اور وہاں سے کابل پہنچے، جہاں 1 ماہ بعد انہیں امیر حبیب اللہ خان سے ملاقات کا موقع ملا جو تخلیہ میں ہوئی۔ مولانا سندھی کا بنیادی مشن ایک مسلم نجات دہندہ فوج یعنی جنود ربانی قائم کرنا تھا جس میں تمام مسلم سلاطین شامل ہوں۔ اس فوج کا مرکز مدینہ منورہ تجویز کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ افغانستان میں ہندوستان کی آزادی کے لیے جلا وطن حکومت کے قیام کی تجویز تھی، جس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ اور وزیر اعظم کے لیے بھوپال کی برکت اللہ کا نام تجویز کیا گیا تھا۔ اس جلا وطن حکومت کا مقصد ہندوستان کی آزادی کے لیے افغانستان کی مدد سے مسلح جدوجہد کرنا تھا، جس کے بعد امیر افغانستان کو ہندوستان کا فرما روا تسلیم کیا جاتا۔ امیر حبیب اللہ سے مولانا عبید اللہ سندھی کی تخلیہ میں بات چیت میں اس منصوبے پر غور کیا گیا تھا۔ امیر افغانستان مسلم نجات دہندہ فوج کے قیام کی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے آمادہ نہیں تھے، البتہ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا مشن جاری رکھیں۔ امیر افغانستان سے ملاقات کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی نے جو نیا منصوبہ تیار کیا اس کی اطلاع شیخ الہند محمود الحسن کو مکہ مکرمہ میں دینے کے لیے اور آئندہ کی حکمت عملی تجویز کرنے کے لیے انہوں نے پیلے رنگ کے 3 ریشمی رومال پر خط تحریر کر کے اپنے معتمدوں کے ہاتھ حیدرآباد میں مولانا سندھی کے ایک ساتھی شیخ عبد الرحیم کو بھجوائے تھے۔
جو حج پر جانے والے تھے تاکہ یہ خطوط وہاں شیخ الہند تک پہنچ جائیں۔ لیکن ملتان کے ایک زمیندار رب نواز خان کے کارندے عبدالحق کو ان خطوط کا راز مل گیا اور اس نے یہ کہہ کر وہ یہ رومال شیخ عبدالرحیم تک پہنچا دیے گا، انہیں حیدرآباد لے جانے کے بجائے سیدھا ملتان لے گیا اور زمیندار رب نواز خان کے حوالے کر دیے، جس نے یہ ریشمی رومال ملتان کے کمشنر کو دے دیے۔ یوں یہ سارا منصوبہ جو یہ ریشمی رومال سازش کے نام سے مشہور ہوا فاش ہو گیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں۔ جب یہ ریشمی خطوط ہندوستان میں پکڑے گئے تو انگریزوں نے امیر حبیب اللہ خان سے سخت احتجاج کیا، جس کے بعد مولانا سندھی اور ان کے ساتھی نظر بند کر دیے گئے۔ اس دوران امیر حبیب اللہ خان کو قتل کر دیا گیا اور امان اللہ خان امیر افغانستان بنے، جن سے مولانا سندھی کے بڑے قریبی تعلقات تھے، اتنے قریبی کہ امیر امان اللہ خان نے مولانا عبید اللہ سندھی کو اپنا وزیر اعظم بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن مولانا نے یہ کہہ کر معذرت ظاہر کی کہ اس سے افغان سرداروں میں ناراضگی پھیل جائے گی۔ اس دوران انگریزوں نے امیر امان اللہ خان پر زور دیا کہ مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھیوں کو افغانستان سے نکال دیا جائے، اس کے عوض وہ ان کو 3 کروڑ پاؤنڈ ادا کر دیے جائیں گے، جس کا وعدہ پہلی عالمگیر جنگ میں افغانستان کے غیر جانبدار رہنے کے عوض امیر حبیب اللہ خان سے کیا گیا تھا۔ آخر امیر امان اللہ خان نے رقم کی لالچ میں آ کر مولانا سندھی پر زور دیا کہ وہ افغانستان سے چلے جائیں۔ مولانا نے جب افغانستان چھوڑ کر سوویت یونین جانے کا فیصلہ کیا تو امیر امان اللہ خان نے مولانا سندھی سے درخواست کی کہ وہ سوویت رہنماؤں کو افغانستان کو 1 کروڑ پاؤنڈ کی امداد دینے پر آمادہ کریں جو افغانستان کو درکار ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نومبر 1922 میں دریائے جیہوں عبور کیا اور ترمز کے راستے سمرقند اور بخارا ہوتے ہوئے ماسکو پہنچے۔ اس زمانے میں لیلن شدید بیمار تھے اور لوگوں کو پہچانتے بھی نہیں تھے، لہٰذا مولانا سندھی کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ البتہ وزیر اعظم ٹاٹسکی اور وزیر خارجہ چچرن سے تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔ ماسکو کی ایک تقریب میں جہاں دانشور پروفیسر اور ادیب شریک تھے، وزیر خارجہ چچرن بھی موجود تھے۔ تقریب میں کارل مارکس کے نظریے پر بات چیت ہو رہی تھی۔ مولانا سندھی سے استفسار کیا گیا کہ آیا کارل مارکس ایسا نظریہ اس سے پہلے انہوں نے کہیں دیکھا ہے؟ مولانا نے کہا کہ ہمارے ہندوستان کے مفکر شاہ ولی اللہ نے کارل مارکس کی پیدائش سے 100 سال پہلے ہی نظریہ پیش کیا تھا۔ مولانا نے شاہ ولی اللہ کے نظریے کی وضاحت کی اور کہا کہ کارل مارکس کے نظریے میں دین شامل نہیں، لیکن شاہ ولی اللہ کے نظریے میں دین اسلام شامل ہے۔ اس تقریر کے بعد چچرن مولانا سے ملنے آئے اور پوچھا کہ کیا کوئی ریاست ہے جس کا نظام شاہ ولی اللہ کے نظریے پر چل رہا ہو؟ مولانا نے کہا کہ ہمارے استاد نے ایسی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی لیکن ناکامی ہوئی۔ چچرن نے کہا کاش کوئی اسلامی ریاست ایسی ہوتی تو ہم سب مسلمان ہو جاتے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہم آپ کو سمرقند دیتے ہیں، اس میں آپ 10 سال کام کریں اور اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو اس نظام کو دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر مولانا سندھی نے یہ پیشکش اس بنا پر قبول نہیں کی کیونکہ سوویت رہنما وہاں نگرانی کے لیے اپنا صدر رکھنے پر مصر تھے۔ سوویت یونین میں 10 مہینے کے قیام کے بعد مولانا سندھی نے ترکی کے نظام اور قوم کا مطالعہ کرنے کے لیے قسطنطنیہ کا عزم کیا۔ اس وقت تک کمال اتا ترک برسر اقتدار آ چکے تھے۔ انقرہ میں مولانا سندھی کی مصطفیٰ کمال اتا ترک سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ترکی میں 3 سال کے قیام کے دوران مولانا سندھی نے برصغیر کے سیاسی مستقبل کے بارے میں ایک جامع پروگرام تیار کیا جو ان کی انقلابی اور تمام تر فکروں کا مظہر تھا۔ ابتدا اس پروگرام کی یوں ہوتی ہے: اللہ اکبر، مہابھارت، سرور، راجیہ پارٹی۔ اس پروگرام میں ہندوستان کے مسئلے کو ایک ایسے سوشلسٹ نظام کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس میں مذہب اور چھوٹے پیمانے پر ذاتی ملکیت کو برقرار رکھا گیا تھا۔ اصول و مقاصد میں سب سے پہلے یہ صراحت کی گئی تھی کہ ہندوستان مختلف ممالک کا مجموعہ ہے اور اسے ایک ملک فرض کر کے نئی ہندوستانی واحد قومیت پیدا کرنے کی کوشش کو اساس آزادی نہ بنایا جائے۔ ہندوستان میں بسنے والی اقوام کو ایک وفاقی نظام میں یکجا کیا جائے۔ پروگرام میں کہا گیا تھا کہ فوائد عام کے تمام ذرائع قومی ملکیت میں دیے جائیں گے، انفرادی ملکیت محدود کر دی جائے گی، اشاعت مذہب کے لیے کسی مذہب کو سرکاری امداد نہیں دی جائے گی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی امید تھی کہ ترکی انہیں تمام تر آزادی میں مدد دے گا، لیکن انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکوں کے حکمران طبقے کا یہ عام تاثر تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں اور وہ مستقبل میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پروفیسر محمد سرور صاحب نے مکہ معظمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی کے طویل قیام کے دوران ملاقاتوں اور گفتگوؤں پر مبنی ایک کتاب افادات و ملفوظات امام عبید اللہ سندھی کے نام سے شائع کی تھی۔ یہ کتاب اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس سے مولانا کے فلسفہ انقلاب اور ان کی فکر پر روشنی پڑتی ہے۔ گاندھی کے بارے میں مولانا کا کہنا تھا کہ ان کی نام نہاد مذہبی سیاست رجت پسندانہ ہے جو ہندوستان کو آگے لے جانے کی بجائے پیچھے لے جائے گی۔ مولانا سندھی نے 13 سال حجاز میں گزارے۔ اس دوران وہ عملی سیاست سے بالکل الگ رہے۔ ان کے تمام منصوبے ناکام رہ چکے ہیں۔ چنانچہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ان کا زیادہ تر وقت درس و تدریس، تصنیف اور غور و فکر میں صرف ہوا۔ وہ سیاسی منصوبوں کی ناکامی سے بددل بھی کسی حد تک ہو گئے تھے۔
24 سال جلا وطن رہنے کے بعد مولانا کو 1939 میں وطن واپس آنے کی اجازت ملی، جہاں 22 اگست 1944 کو انہوں نے راہ عدم کا سفر اختیار کیا۔ آخر میں یہ بات میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ بچپن میں اس عظیم انقلابی کو جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے وہ واقعتاً خوش نصیب لوگ تھے۔ مولانا صاحب مسلم نجات دہندہ فوج کے قیام کے لیے کوشاں تھے، مگر اس بات پر خوش تھے کہ روسیوں نے خود کو لادین بنا کر ہزاروں بلاؤں سے بچا لیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ایک مسلم معاشرے کے لیے انقلاب لانا چاہتے تھے یا ایک خوشحال معاشرے کے لیے، لیکن یہ تمام تر باتیں حقیقت کے قریب ترین ہیں کہ انہوں نے بہت محنت سے تمام تر امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا چاہا تھا اور ایک خوشحال معاشرے کے قیام کے لیے کوشاں بھی رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔